آج ہم ایک ایسی شخصیت کا جائزہ لے رہی ہیں جن کی زندگی کسی پزل سے کم نہیں۔ جی ایک طرف کرکٹ کے وہ عالمی ہیرو جس نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا، دوسری طرف آپ دیکھیں تو لندن کے پارٹیوں کے پلے بوائے، بالکل۔ پھر ایک عظیم فلاحی کارکن جس نے کینسر ہسپتال بنایا، اور پھر ملک کے شاید سب سے متنازع وزیر اعظم۔ اور آج وہ شخص قیدی نمبر 804 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کی۔ اور آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف ان کی زندگی کے واقعات کو دہرانا نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس جو سوانی مضمون ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مختلف پہچان، یہ الگ الگ کردار آخر آپس میں جڑتے کیسے ہیں۔ مطلب کیا یہ ایک ہی شخصیت کے مختلف روپ ہیں؟ جی، کیا عمران خان وقت کے ساتھ بدلتے رہیں یا ان کی شخصیت میں یہ سارے تضادات یہ شروع سے ہی موجود تھے؟ یہ سفر سیدھا نہیں بلکہ بہت سے اتار چڑھاؤ اور ڈرامائی موڑ سے بھرا ہوا ہے۔ بالکل، تو پھر چلیں اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے دنیا نے عمران خان کو پہلی بار جانا، کرکٹ کا میدان۔ جی 1992 کا ورلڈ کپ فائنل، میلبرن کا میدان، اور ایک کپتان جو اپنی ٹیم سے کہتا ہے کہ پلے لائک کارنر ٹائیگرز، گھیرے ہوئے شیروں کی طرح لڑو۔ جی، گھیرے ہوئے شیروں کی طرح۔ یہ ایک بہت جذباتی نعرہ تھا، ایک ایسی لائن جو آج بھی کرکٹ کی تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن کیا ان کی کپتانی صرف اسی جوش اور جذبے پر چلتی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو وہ حصہ تھا جو سب کو نظر آتا تھا، ایک کرشمائی لیڈر جو اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرنا جانتا ہے۔ ہاں، لیکن اصل کمال پردے کے پیچھے کی اسٹریٹجی میں تھا۔ مثال کے طور پر ریورس سوئنگ۔ اچھا، یہ ٹیکنیک پہلے سے موجود تھی، لیکن عمران نے اسے ایک مہلک ہتھیار بنایا۔ انہوں نے نہ صرف خود اس میں مہارت حاصل کی بلکہ وسیم اکرم اور وقار یونس جیسے، ہاں، ان کو تو انہوں نے ہی دریافت کیا تھا، ہے نا؟ جی بالکل، ان جیسے نوجوان ٹیلنٹ کو پہچانا اور انہیں اس فن کا بادشاہ بنا دیا۔ اس ایک چیز نے پاکستان کو کئی سال تک ایک برتری دے دی۔ یعنی یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ کارنر ٹائیگر والا جذبہ عوام اور ٹیم کے لیے تھا، لیکن اصل گیم پلان تکنیکی برتری پر مبنی تھا۔ بالکل، اور یہی ذہانت انہوں نے ایک اور معاملے میں بھی دکھائی، نیوٹرل امپائرز کا مطالبہ۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے ہی شروع کیا تھا؟ جی، اس وقت ہوم امپائرنگ کی وجہ سے بہت تعصب ہوتا تھا۔ عمران وہ پہلے کپتان تھے جنہوں نے اس کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی، اور 1986 میں بھارتی امپائرز کو پاکستان بلایا۔ شروع میں ان کا مذاق اڑایا گیا، لیکن بعد میں یہی کرکٹ کا عالمی قانون بن گیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ کھیل کو جذبات سے زیادہ اصولوں کی ضرورت ہے۔ واہ، یہ تو ایک باغیانہ قدم تھا جس نے کھیل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل۔ اور ان کی ذاتی ریکارڈز بھی تو کمال تھے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں 3000 رنز اور 300 وکٹیں، یہ تو دنیا کے چند بہترین آل راؤنڈرز ہی کر پائے ہیں۔ جی، یہ اعداد و شمار ان کی غیر معمولی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی میدان کی بات، لیکن میدان سے باہر، خاص طور پر 80 اور 90 کی دہائی میں لندن میں ایک بالکل مختلف عمران خان نظر آتے تھے۔ جی، برطانوی ٹیبلوئڈز انہیں پلے بوائے کہتے تھے۔ نائٹ کلبز اور ہائی سوسائٹی پارٹیاں ان کی پہچان تھیں۔ جی، یہ دونوں کردار ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں؟ بہت زیادہ، اور یہی ان کی شخصیت کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ ایک طرف وہ پاکستان میں ایک روایتی قدامت پسند معاشرے کے ہیرو تھے، صحیح، اور دوسری طرف لندن میں وہ ایک آزاد مغربی طرز زندگی گزار رہے تھے۔ سیتا وائٹ کا معاملہ اسی دور کی ایک مثال ہے جو بعد میں ان کے سیاسی کیریئر میں ایک بڑا تنازع بنا۔ اس معاملے کی تھوڑی تفصیل بتائیں گے؟ کیونکہ یہ اکثر ان کے مخالفین استعمال کرتے ہیں۔ جی، سیتا وائٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان ان کی بیٹی ٹیرین جیڈ کے والد ہیں۔ جب یہ معاملہ کیلیفورنیا کی عدالت میں گیا تو عمران خان نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اچھا، جس پر عدالت نے یک طرفہ فیصلہ دیتے ہوئے انہیں ٹیرین کا والد قرار دے دیا۔ عمران نے عوامی طور پر کبھی اس بچی کو تسلیم نہیں کیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سیتا وائٹ کی وفات کے بعد ان کی اس وقت کی اہلیہ جمیمہ گولڈ اسمتھ کو ٹیرین کا قانونی سرپرست مقرر کیا گیا تھا۔ تو یہ معاملہ ہمیشہ ایک پیچیدہ اور حساس موضوع رہا ہے۔ بالکل۔ اور ان کی ذاتی زندگی میں شادیوں نے بھی ہمیشہ میڈیا کی توجہ حاصل کی۔ پہلے جمیمہ گولڈ اسمتھ، پھر ریحام خان، اور اب بشرا بی بی۔ ہر شادی اپنی جگہ ایک الگ کہانی ہے۔ جی،
جمیمہ سے طلاق کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انہیں پاکستانی زندگی سے مطابقت میں مشکل ہو رہی تھی، جو ظاہر کرتا ہے کہ عمران اپنا مستقبل پاکستان میں ہی دیکھ رہے تھے۔ اور یہیں پر کہانی ایک اور زبردست موڑ لیتی ہے۔ وہ کیا؟ جس وقت لندن میں ان کی پلے بوائے امیج عروج پر تھی، ٹھیک اسی وقت پاکستان میں وہ ایک بالکل مختلف کام کر رہے تھے۔ ہسپتال والا کام؟ جی، اپنی والدہ شوکت خانم جو کینسر سے انتقال کر گئی تھیں، ان کے نام پر ایک جدید کینسر ہسپتال بنانے کا مشن۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہو رہی تھیں۔ یہ تضاد ہی شاید ان کی شخصیت کا مرکزی نقطہ ہے۔ بالکل، کچھ لوگوں کے لیے یہ منافقت تھی، لیکن ان کے حامیوں کے لیے یہ ایک ایسے شخص کی کہانی تھی جو اپنی غلطیوں سے سیکھ کر عوام کی خدمت کی طرف آ رہا تھا۔ اور ہسپتال نے تو انہیں ایک ایسی اخلاقی ساخت دی جو کوئی اور چیز نہیں دے سکتی تھی۔ بلا شبہ، جب انہوں نے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے پورے پاکستان کا دورہ کیا تو انہوں نے گلیوں محلوں میں عام لوگوں سے رابطہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ عوام میں ان کی مقبولیت کتنی گہری ہے۔ میرے خیال میں اسی تجربے نے ان کے اندر کے سیاستدان کو جگایا۔ صحیح۔ ہسپتال کی تعمیر نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک کرکٹر نہیں بلکہ ایک لیڈر بھی ہیں جو ایک ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہسپتال بنانے کا تجربہ تھا، جہاں انہوں نے پورے ملک سے عام لوگوں کو متحرک کیا یہی وہ فارمولا تھا جسے وہ بعد میں اپنی سیاست میں بھی لے کر آئے؟ بالکل، عوام سے براہ راست رابطہ کرنے کا ہنر انہوں نے وہیں سے سیکھا۔ لیکن سیاست میں تو انہیں فوری کامیابی نہیں ملی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ 1996 میں جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی تو ان کا بنیادی نعرہ کرپشن کے خلاف اور سٹیٹس کو چیلنج کرنا تھا۔ لیکن شروع میں 15 سال تک وہ سیاسی طور پر تقریباً غیر متعلق رہے۔ ہاں، وہ ون مین پارٹی کہلاتی تھی۔ جی، کئی انتخابات میں ان کی پارٹی صرف ایک ہی سیٹ جیت سکی جو خود عمران خان کی تھی۔ لوگ انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے۔ تو پھر 2011 میں ایسا کیا ہوا کہ اچانک سب کچھ بدل گیا؟ لاہور میں مینار پاکستان کا وہ جلسہ ایک گیم چینجر کیسے ثابت ہوا؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ اس وقت تک پاکستان کے عوام دو بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی باریاں دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکے تھے۔ کرپشن اور بد انتظامی عروج پر تھی، اور نوجوان نسل بھی ایک تبدیلی چاہتی تھی۔ بالکل، نوجوان نسل جو ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے، ایک نئی آواز، ایک نیا چہرہ چاہتی تھی۔ عمران خان نے اس خلا کو پر کیا۔ ان کا پیغام سادہ اور پرکشش تھا، یہ چور ہیں، میں ایماندار ہوں۔ 2011 کے اس جلسے میں جہاں لاکھوں لوگ جمع ہوئے، انہوں نے اپنی تحریک کو سونامی قرار دیا، اور وہ واقعی ایک سونامی ثابت ہوئی۔ ان کی سیاست کا ایک اور اہم حصہ امریکی ڈرون حملوں کی مخالفت بھی تھا۔ وہ اسے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کہتے تھے۔ جی، جس کی وجہ سے ان کے ناقدین نے ان پر طالبان خان کا لیبل لگایا۔ ہاں، یہ لیبل ان کے ساتھ کافی عرصے تک جڑا رہا۔ لیکن اسی موقف نے انہیں اسٹیبلشمنٹ مخالف اور محب وطن لیڈر کے طور پر بھی پیش کیا۔ آخرکار 22 سال کی جدوجہد کے بعد 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری، لیکن یہ جیت بھی متنازع تھی۔ اس پر کیا الزامات تھے؟ اپوزیشن جماعتوں کا الزام تھا کہ انتخابات میں فوج نے عمران خان کی حمایت کی اور بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی۔ اگرچہ الیکشن کمیشن نے ان الزامات کو مسترد کر دیا، لیکن یہ سلیکٹڈ کا تانا ان کی حکومت کے ساتھ ہمیشہ لگا رہا۔ اس کے باوجود 18 اگست 2018 کو انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا۔ جی، اور اقتدار میں آتے ہی انہوں نے کچھ علامتی اقدامات کیے، جیسے وزیر اعظم ہاؤس کی بحثیں اور لگژری گاڑیاں نیلام کرنا۔ ہاں، یہ سادگی مہم عوام میں کافی مقبول ہوئی، حالانکہ ناقدین نے اسے سیاسی ڈرامہ قرار دیا۔ ان کی حکومت کی پالیسیوں کو دیکھیں تو کچھ چیزیں نمایاں ہیں۔ سماجی شعبے میں احساس پروگرام شروع کیا گیا، جو غریبوں کے لیے ایک بڑا مالی امدادی نیٹ ورک تھا۔ بالکل، اور ماحولیات کے لیے ان کا 10 بلین ٹری سونامی منصوبہ۔ ہاں، اسے تو عالمی سطح پر بہت سراہا گیا۔ جی، خارجہ پالیسی میں بھی انہوں نے روایتی مغربی اتحادیوں پر انحصار کم کر کے چین اور روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ لیکن ان کے دور حکومت میں تنازعات بھی کم نہیں تھے۔ پریس کی آزادی پر پابندیوں کے الزامات لگے۔ صحیح۔ اور پھر جون 2020 میں قومی اسمبلی میں اسامہ بن لادن کو شہید کہنے پر انہیں عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔
بالکل، یہ ایک ایسا بیان تھا جس نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا اور اس سے ان کی عالمی امیج کو کافی نقصان پہنچا۔ خارجہ پالیسی کے محاذ پر ایک اور بڑا واقعہ فروری 2022 میں ان کا ماسکو کا دورہ تھا۔ جی، اور اس کی ٹائمنگ بہت اہم تھی۔ یہ دورہ اس دن ہوا جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا۔ اس نے مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ کو بہت ناراض کیا۔ اور عمران کا موقف تھا کہ یہ دورہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ جی، کہ یہ پاکستان کے معاشی مفادات کے لیے تھا، لیکن اس نے مغرب کے ساتھ ان کے تعلقات میں گہری دراڑ ڈال دی۔ اور پھر ان کی حکومت کا خاتمہ بھی اتنا ہی ڈرامائی تھا۔ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کی اور اسی دوران عمران خان نے ایک خط لہرا کر امریکی سازش کا بیانیہ پیش کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں روس جانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ سائفر تنازع آج بھی پاکستانی سیاست کا ایک اہم موضوع ہے۔ اقتدار سے ہٹنے کے بعد تو جیسے ان کی مشکلات کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ بالکل، وہ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک جارحانہ مہم شروع کر دی۔ نومبر 2022 میں وزیر آباد میں ایک ریلی کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ زخمی ہوئے۔ اس واقعے نے تو کشیدگی کو اور بھی بڑھا دیا۔ جی، بہت زیادہ۔ اس کے بعد تو جیسے مقدمات کی لائن لگ گئی، تو شخانہ، القادر ٹرسٹ، سائفر کیس، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان پر 180 سے زیادہ مقدمات قائم کیے گئے۔ جی، اور پھر 9 مئی 2023 کو ان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے ہوئے، جس میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کی پارٹی کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ 9 مئی کے واقعات ایک ٹرننگ پوائنٹ تھے، ہے نا؟ بلا شبہ۔ اس کے بعد ہزاروں کارکن گرفتار ہوئے، بہت سے رہنماؤں نے پارٹی چھوڑ دی، اور عمران خان کو اگست 2023 میں توشہ خانہ کیس میں سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا سیاسی کیریئر اب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں کہانی کا سب سے حیران کن موڑ آتا ہے، 2024 کے انتخابات۔ جی، عمران خان جیل میں ہے، ان کی پارٹی کا انتخابی نشان یعنی بلا وہ بھی چھین لیا گیا ہے، اور میڈیا پر ان کا نام لینے پر بھی پابندی ہے۔ اس کے باوجود ان کی پارٹی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے سب سے زیادہ نشستیں جیت لیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ان کی عوامی مقبولیت کا ایک بے مثال مظہر ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ عمران خان صرف ایک شخص نہیں، بلکہ ایک سیاسی علامت بن چکے ہیں۔ ان کے حامیوں نے، خاص طور پر نوجوانوں نے، تمام تر دباؤ کے باوجود انہیں ووٹ دیا۔ یہ نتیجہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ایک لیڈر کو قید کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نظریے کو عوام کے دلوں سے نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ سفر کرکٹ کے عالمی کپ سے شروع ہوا، وزیر اعظم ہاؤس سے گزرا، اور اب اٹک اور اڈیالہ جیل کی سلاخوں تک پہنچ گیا ہے۔ ایک ایسی زندگی جس میں ہیروئزم، تنازعات، محبت، نفرت، عروج اور زوال، سب کچھ اپنی انتہا پر ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، جو ہم اپنے سننے والوں کے سوچنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ جی؟ تاریخ ایک ایسی شخصیت کو کیسے یاد رکھے گی جو بے وقت ایک قومی ہیرو، ایک مقبول عوامی رہنما اور ایک سزا یافتہ مجرم رہا ہو، اور اس پورے سفر میں ان کے عروج سے لے کر زوال تک ریاستی اداروں کا ان کے ساتھ تعلق کس طرح ایک دوست سے دشمن میں تبدیل ہوا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا آخری باب شاید ابھی لکھا جانا باقی ہے۔